سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے کہ ہم اللہ کے مطلوب انسان بن جائیں. اور وہ کون انسان ہوتا ہے جو اللہ کا مطلوب ہے؟ جیسا اس دعا میں ہم نے ابھی پڑھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ کے لیے. ہم کہتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اور پھر ہم کس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ وعلی من تبعہم بإحسان. اور ان لوگوں پر بھی سلامتی ہو، درود بھیجے، ان کے لیے رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر فرمائے جو ان کو فالو کرتا ہے، یعنی صحابہ کرام کو فالو کرتا ہے احسان کے درجے پر. انشاءاللہ آج کے پارے میں ہم اس آیت کو بھی پڑھیں گے جس میں سے یہ حصہ لیا گیا ہے. تو اللہ کا مطلوب انسان بننے کے لیے اصل میں ہمیں فالو کرنا ہوتا ہے، ہمیں پیچھے چلنا ہوتا ہے صحابہ کرام کے، کیونکہ صحابہ کرام نے ڈائریکٹ فالو کس کو کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ٹھیک ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے پیچھے چلنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، تو صحابہ کرام کون تھے؟ جنہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کے اوپر، اپنے نبی کی دعوت کے اوپر لبیک کہا. صحابہ کرام کے جیسا ایمان ہم لائیں گے تو پھر ہم وہ فوز العظیم پائیں گے، پھر ہم وہ فلاح پائیں گے جس کی تلاش ہمیں ہے. تو صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ صحابہ کرام کا ایمان تھا شعوری ایمان. وہ پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر پہلے مشرک تھے، اور حضرت ابو بکر بھی پہلے اسلام کو اس طرح سے قبول کرنے والے نہیں تھے، اگرچہ کہ دین ابراہیمی پر تھے لیکن یہ شعور نہیں رکھتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی جبکہ وہ چھوٹے تھے، اور اسی طرح سارے صحابہ پہلے مسلمان تو نہیں تھے. تو ان کا ایمان جو تھا وہ شعوری ایمان تھا، انہوں نے پورے شعور کے ساتھ ایمان کو قبول کیا تھا. تو ہم نے بھی، ہمارا ایمان بھی کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہم پورے شعور کے ساتھ ایمان لیں، اپنی پوری سوچ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس دعوت کو جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیش کی ہے اس کو ہم سمجھیں گے، سمجھ کے اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، تبھی پھر ہمیں وہ بڑی کامیابیاں ملیں گی جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے وعدے قرآن کریم میں کیے ہیں، جو پیچھے 10 پاروں میں ہم پڑھتے آ رہے، اور آج کے پارے میں بھی انشاءاللہ ہم جنت کی خوشخبری پڑھیں گے. تو وہ کیسے ملے گی؟ تو ہم جو پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں، جہاں ہم اپنا نام، اپنی ذات اور اپنی دیگر چیزیں نسب سے لیتے ہیں، وہیں ہم اپنا ایمان بھی نسب سے لیتے ہیں. ہم پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں تو ہم میں سے جو پیدائشی اہل حدیث ہیں وہ پیدائشی اہل حدیث ہیں، جو پیدائشی کسی اور اس سے تعلق رکھتے ہیں، کسی دیوبند سے یا جو بھی نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ وہی رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شعوری ایمان نہیں لاتے. نہ اہل حدیث یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے طبقے کے لوگ جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں کیا واقعی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہم اس کو لے لیں، جب وہ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ہے تو ہم ان کو لے لیں. اور نہ ہی دوسرے طبقے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو سنتے ہیں، بلکہ صرف نام کے جو ٹیگ لگے ہیں انہی سے جو ایک آپس میں چپکلش اور آپس میں ناپسندیدگی ہے اس کو فروغ دیا جاتا ہے. اور دین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا ہے وہ کچھ غلافوں کے اندر رہ جاتا ہے اور لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچتا نہیں ہے. تو ہمیں صحابہ اکرام جیسا شعوری ایمان لانا ہے جن سے ڈائریکٹ خطاب کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ
ایمان کیسا ہونا چاہیے. اور یاد رکھیے کہ جب ہم ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر آزمائش آتی ہے. وہ آزمائش ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ واقعی ہم لا الہ الا اللہ کہنے میں سچے تھے یا نہیں تھے. جب تک ہم پر آزمائش نہیں آتی، جب تک ہمیں ایگزامینیشن روم میں بٹھایا نہیں جاتا، تب تک ہماری گریڈنگ ہو نہیں سکتی. ہم میں سے کون اے پلس لے گا، کون اے لے گا، کون بی سی اور کون ایف لے گا، یہ تب تک ہو نہیں سکتا جب تک ہم ایگزامینیشن روم میں بیٹھے نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آزمائیں گے کہ واقعی وہ لا الہ الا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ واقعی اپنی جگہ موجود ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن کے ساتھ ہم 10ویں پارے کے اینڈ پہ پڑھ رہے تھے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر، آج ہم 11واں پارہ پڑھیں گے. تو 10ویں پارے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ تبوک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آزمائش نازل کی جس میں سخت گرمی کے موسم میں جبکہ فصلیں کٹنے کو تیار تھیں، جبکہ سائے میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، پانی ٹھنڈا ٹھنڈا چشموں کا اچھا لگتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پیپر دے دیا، ایک ایگزام دے دیا، ایک آزمائش میں ڈال دیا کہ دور روم کا ایک طویل سفر کر کے جاؤ. اور آپ کو پتا ہے کہ سواریوں کی کمی تھی اور پہلی دفعہ کسی سپر پاور سے مسلمانوں کا مقابلہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ، یو کین ڈو دس، جاؤ. اور جو سچے مومن تھے ان میں سے کسی نے دوسری دفعہ یہ سوال بھی نہیں کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی ہے، کیا ضروری ہے کہ ابھی ہم جائیں؟ اور رومیوں کے تو صرف حملے کی تیاری کا پتہ چلا ہے، کوئی انہوں نے حملہ تو نہیں کر دیا، تو کیوں نہ ہم تھوڑا ویٹ کر لیں، تھوڑا موسم بہتر ہو جائے، تھوڑے حالات ہماری طبیعت کے موافق ہو جائے، پھر چلے جائیں گے. جو سچے مسلمان تھے انہوں نے لبیک کہا. جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکلنا ہے تو جو ان کے پاس تھا، ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آگے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آگے، حضرت عثمان ان کے پاس جو کچھ تھا، جتنے قریباً 40 اوقیہ چاندی تھی ان کے پاس، اور جو کچھ بھی مال تھا اپنے مال کا بڑا حصہ انہوں نے دیا. اور پھر اس صحابی کو بھی یاد کیجئے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے ساری رات یہودی کا کنواں چلایا، اور اس یہودی کو پتا تھا کہ یہ کیوں کام کر رہا ہے، تو اس نے ان کو صرف ایک مٹھی بھر کھجوریں دی، اور وہ مٹھی بھر کھجوریں لے کر اللہ کے رسول کے پاس آگے کہ میرا یہ صدقہ قبول کر لے. تو سچے مسلمان تو ایسے ہوتے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا ڈو دس، تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں نہیں کرتے. اور دوسری طرف کون لوگ تھے؟ منافقین. تو وہ کیوں آ رہے؟ ایک بندہ آتا ہے جد بن قیس، کہتا ہے جی میں بڑا حسن پرست ہوں، سنا رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں تو آپ مجھے وہاں لے جا کے فتنے میں نہ ڈالیں. پھر کوئی آتا ہے اور کہتا ہے جی ہمارے گھروں میں پیچھے کوئی ہے نہیں، گھر اکیلا ہے. آج ہماری کتنی خواتین صرف اس وجہ سے قرآن پڑھنے کے لیے نہیں نکلتی، گھر اکیلا ہے. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں کہ گھر کے اکیلے ہونے کا مطلب کیا ہے. گھر کا تالا یاد رکھیے، گھر کا تالا یا آپ کی گھر میں موجودگی گھر کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ آپ گھر میں موجود اور خدا نہ خواستہ ڈاکو آ جائیں تو وہ زیادہ مشکل میں آپ پڑ جائیں گے. تو اصل حفاظت کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، آپ تو نہیں ہیں. لیکن ہم کہتے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور گھر اکیلا نہیں چھوڑنا. اور بہت سارے لوگ پیچھے رہ جاتے بہت سارے اچھے کاموں سے. تو انہوں نے بھی یہی کیا، منافقین نے ایسے ایسے بہانے بنائے، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ یہ وجہ کیا تھی کہ یہ کرنا نہیں چاہتے تھے، خیر کا کام کرنا نہیں چاہتے تھے. پھر ایسے بھی لوگ تھے جو جانا چاہتے تھے اور نہیں جا سکے، روتے تھے لیکن سواری نہیں تھی یا سہولت نہیں تھی ان کے پاس، تو وہ جا نہیں سکے. تو ان کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ تبوک کے سفر پر تھے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نہ تو کسی وادی کا سفر کیا اور نہ ہی انہوں نے جو ہے وہ کوئی بھی کوئی راستہ فاصلہ طے کیا، لیکن پھر بھی وہ اجر میں تمہارے برابر ہیں. کیوں؟ نیت کی وجہ سے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے، سچی نیت تھی ان کی، لیکن فار سم ریزن اللہ تعالی کے حکمت تھی وہ جا نہیں سکے. تو اگر ہم کوئی کام کر نہ سکیں تو ایٹ لیسٹ نیت تو سچی رکھیں کہ ہم یہ کریں گے. اور یاد رکھیں یہ ہم سب کا آزمایا ہوا طریقہ ہے. آپ اللہ کی راہ میں نیت کر کے تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور، اگر ہم اس قابل ہیں، جتنے بڑے نیکی کے کام کی ہم چاہت کر رہے ہیں، اگر ہم واقعی اس قابل ہیں اور اگر واقعی ہم اس کو سہار سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا موقع دیتے ہیں، جلد یا بدیر، یہ اس کی حکمت ہے.
تو آج 11واں پارہ شروع کرتے ہیں. یہاں پر انہی کے بارے میں، منافقین ہی کا ذکر جو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے 10ویں پارے میں، وہیں سے انہی کے بارے میں آگے کنٹینیو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. تم جب پلٹ کے ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. اب اللہ اور اس کا رسول تمہارا طرز عمل دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، اور کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا اللہ ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، اور ان کی کمائی کے بدلے میں جو ان کی کمائی کے بدلے میں ان کو نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. اور یہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ منافقین کی طرف، اور یہ قریباً 82 کے قریب لوگ تھے. تو یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کو تو سیٹسفائی کر سکتے اور چھوڑ دیں لوگوں کو، چلے لوگوں کی باتیں بھی چھوڑیں، ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر دیتے ہیں جسٹیفائی کر کر کے، نہیں یہ مجبوری ہے، نہیں وہ پریشانی ہے، نہیں ایسے نہیں ہوگا. اور پھر شیطان ہمیں وہ مسائل بڑے بڑے کر کے دکھاتا ہے، یہ کرو گی تو ایسے ہو جائے گا، اگر تم نے یہ صدقہ کر دیا کل کو تمہارے بچے کو ضرورت پڑ سکے. ہماری عورتیں نیکی کرنے کے لیے اپنے جہیز کے سامان کو وہ دوپٹے سنبھال کے رکھتی ہیں، دیتی نہیں کسی کو، لیں گے میری بچیاں پہنیں، حالانکہ کوئی بھی نہیں پہنتا. یہ تجربے کی بات ہے، بہو پہنے گی، بیٹیاں کوئی نہیں پہنتا، اور وہ خراب ہو جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں تو پھر پھینک دیتے. تو کس نے نیکی کے راستے سے روکا؟ اپنے آپ کو وہ دیے بہانے سجائے، اور پھر شیطان نے وہ باتیں بڑی بڑی اور خوبصورت کر کے مزین کر کے دکھائی، اور بندہ نیکی سے رک گیا. یہ میں نے چھوٹی سی مثال دی، آپ اس کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مثال کے اوپر لاگو کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ بدوی عرب کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے یہ ناواقف رہیں، اور اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی جو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے یا صدقہ دینا ہوتا ہے تو وہ اس سے ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی دیکھیں جی کیا بنتا ہے ان کا، کس اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر دیکھ لیں گے ہم بھی جا کے ایمان لے آئیں گے، پھر دیکھ لیں گے جا کے ہم بھی صدقہ کر دیں گے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی سچا ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحمت کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور اس کے لیے تقرب کا ذریعہ ہوگا، اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یاد رکھیے صدقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا اے رب العالمین میں کیوں کر تجھے کھانا کھلاتا؟ تو وہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندے نے کھانے کا سوال کیا تھا اور تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح پانی پلانے کی بات بھی آئی ہے، اسی طرح کپڑا پہنانے کی بھی بات آئی ہے. تو صدقہ خواہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، اور پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں، صرف مال ہی نہیں ہے بلکہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ہی گھر میں کسی کو پانی پلا دینا بھی صدقہ ہے، اور اگر آپ ویسے کسی کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں تو وہ تو جنت میں لے جانے والا کام ہے. پھر کھانا کھلانا ایسا صدقہ ہے جو انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، اور وہ کس لیے، کس طرح سے کہ پیچھے نیت خالص ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. جنتی یہ بتائیں گے
جنتیوں کی یہ کریکٹر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب وہ کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تم سے کسی چیز کی غرض نہیں ہے کہ تم ہمارے تھینکفل ہو یا تم ہمارے احسان مند ہو یا بدلے میں تم ہمارے لیے کچھ ایسا کرو، بلکہ تو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. تو دو کام کرنے ہیں، ایک یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو یا بڑی سے بڑی. تو چھوٹے سے چھوٹا صدقہ ہو، چاہے وہ شوہر کے اوپر غصہ ہو اور پھر بھی صرف اس لیے مسکرا دے اس کو دیکھ کر کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ مسکراتے تھے. آپ دیکھیے گا آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے. آپ کو دنیا میں بھی آپ کے جو تعلقات ہیں اچھے ہو جائیں گے اور صدقے کا اجر بھی مل جائے گا. آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، آپ نے صرف مسکرانا تھا. اسی طرح ہر نیکی جو ہے وہ اگر اس کو کرنے کی کوشش کرنا، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے پیچھے اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے. اس میں ریاکاری نہ آئے، اس میں کسی سے کوئی احسان جتانے والی بات نہ آئے، کسی سے احسان طلبی کی بات نہ آئے. تو یہ کام ہم نے کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نے جو ٹارگٹس رکھے ہوئے ہیں تو اس میں ہم نے اس چیز کو اپنی ہیبٹ بنانا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کے لیے ہمیں توفیق دے کہ ہم جو سمجھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، یعنی احسان کے درجے پر وہ انہوں نے صحابہ کرام، اولین جو صحابہ کرام تھے، سابقون السابقون جو تھے، ان کے پیچھے چلے، ان کو فالو کیا تو اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ تھے سابقون السابقون. جو سبقت لے جاتا ہے وہی سبقت لے جاتا ہے، اور اولئک المقربون وہی اللہ کی قربت اختیار کرتا ہے، اسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے پاس جنت میں گھر دیتے ہیں. یہ سابقون ہوتے کون سے؟ سب سے پہلے تو یہ یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ صحابہ کرام صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ویسا ہی ایمان لاتے ہیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو اللہ کے رسول اور قرآن پر، تو یہ ہدایت پا جائیں گے. تو یہی بات ہم نے یہاں سیکھی کہ جو ان سابقون الاولون کا طریقہ تھا، ان کے پیچھے جو بھی احسان کے درجے پر رہ کر ان کے طریقے کو فالو کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا. یاد رکھیے آج بھی ہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہو سکتے ہیں، میں بھی، آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کس طرح؟ اگر ہم اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلیں گے. اور کیسے چلیں گے؟ ان کا طریقہ کیسا تھا؟ سابقون السابقون. تو سابقون السابقون کیسے بن سکتے ہیں؟ ایسے کہ جیسے ہی نیکی کا موقع سامنے آئے اس کو کر گزرے، اس میں آئیں بائیں شائیں نہ کریں، اس سوچ میں نہ پڑے کہ یہ کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، ایسے ہوگا تو ویسے ہوگا. جو لوگ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں نا، وہ سابقون سابقون نہیں ہوتے. ٹھیک ہے وہ تھوڑی دیر بعد نیکی کرتے ہیں لیکن ان سے پہلے ہی کوئی نیکی کر کے اجر کما چکا ہوتا ہے. آپ راستے میں جاتے ہیں، ایک کوئی بوڑھے شخص، کوئی بوڑھی خاتون ہے، آپ چلتی ہوئی جا رہی ہیں، اس خاتون نے ایک بھاری سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، اب آپ دیکھ رہی ہیں اور بڑا نیکی کا کام ہے. یاد رکھیے یہ بھی ایک صدقہ ہے کہ کسی نے بوجھ اپنی استطاعت سے زیادہ اٹھایا ہو تو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیں، اس کے ساتھ بوجھ بانٹ لیں. یا اگر کوئی اپنی سواری پر بوجھ لاد رہا ہو اور آپ اس کی مدد کر کے وہ سواری پر اس کا بوجھ لدوا دیں، یہ بھی صدقہ ہے. اب آپ آ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، پر پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، پتہ نہیں یہ کیا ہے اس کی گٹھڑی میں. وہ بوڑھی سی عورت ہے بیچاری، اس کے سر کے اوپر گٹھڑی ہے، بم تو نہیں ہوگا. تو اتنے میں کوئی اور آتا ہے، کوئی بچہ آتا ہے، کوئی اور خاتون آگے بڑھتی ہیں اور وہ اما جی کی گٹھڑی لے کے سڑک پار کرا دیتی ہے ان کو، تو وہ سابقون السابقون ہو گئی، وہ نیکی کی سبقت لے گئی، ہماری نیکی ہم سے کھو گئی. اب کیا پتا آگے ہمیں ایسا موقع ملتا ہے اس نیکی کا. نہیں ٹھیک ہے ہم کوئی اور نیکی کر لیں گے لیکن یہ نیکی تو گئی ہمارے ہاتھ سے. یاد رکھیے نیکیوں کی جو کاؤنٹ ہے نا، اس کو مس نہ کیا کریں. جو موقع ملتا ہے راستے میں، گھر میں اپنی کوئی سیٹنگ ایسی کی ہوئی ہے، آپ کی ساس آ گئی ہیں، بڑی اچھی آپ کو سیٹنگ لگ رہی تھی، بڑی محنت سے آپ نے کی، آپ کو پتا ہے کہ یہ بوڑھی خاتون ہے، یہ گزریں گی، یہ صوفے کا کونا ان کے گھٹنے سے ٹکرائے گا. اب آپ سوچتی رہیں گی اگر کہ میں نے تو بڑی مشکل سے صوفہ لایا تھا، صوفے کی چولیں ہل جائیں گی، سوچتی رہیں پھر. یا پھر یہ طریقہ ہے کہ آپ اس صوفے کو سائڈ پہ کر دیں.
آپ اس سیٹنگ کو ہلا دیں, بدل دیں کہ آپ کی سانس جو ہے ان کو سہولت ہو جائے چلنے پھرنے, وہ ٹکرائے نہیں اس میں. یہ بھی صدقہ ہے. راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. آپ کے گھر مہمان آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, ان کے ساتھ آپ نے بڑی دعوت دی ہوتی ہے ان کو, اور بچے آپ کے کرسٹل کے پیس آپ نے بڑے مہنگے مہنگے لا کے رکھے, ان کو چھیڑتے اپنے, نہ بیٹا اس کو نہ چھیڑے, نہ بیٹا یہ نہ کریں, یہ ٹوٹ جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اس سے کیا ہوگا کہ جو مہمان بےچارے چھوٹے بچوں والے آئے ہیں آپ کے گھر, وہ شرمندہ ہوتے رہیں گے اور آئندہ کو دل میں تہیا کریں گے کہ بھئی ادھر نہیں آنا, بچے بہت بدتمیزی کرتے ہیں. تو آپ ہٹا دیں وہ شو پیس, آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ چھوٹے بچے آ رہے ہیں, تو آپ اس وقت تک تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں اس کو. یہ صدقہ ہے, یہ صدقہ ہے. آپ کسی کو تکلیف نہیں دیں گے وہ اپنی باتوں کے ذریعے, ٹھیک ہے, آپ کو بڑی محبوب ہوتی ہے وہ چیز, تو آپ یہ صدقہ کر رہے ہیں. تو نیکی انسان کو حکمت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نیکی ہے اور یہ بھی نیکی ہے. جس کام سے آپ کو خوشی ہو وہ نیکی ہے. یہ مومن جو ہے نا, اس کی تھاٹ جو ہے نا اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ اس کو کس کام میں خوشی ہو رہی ہے. اگر اس کو خوشی ملی ہے تو سمجھے وہ نیکی. ہاں, اور اگر وہ مومن نہیں ہے تو سم ٹائم اس کو برائی میں بھی خوشی مل سکتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اس چیز کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, اور آپ کے گرد و پیش میں بدو رہتے ہیں, ان میں سے بہت سے منافق ہیں. اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں بہت تیز ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے, ہم ان کو جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, یعنی دنیا کی بھی اور عالم برزخ میں بھی, پھر انہیں زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائیں گے, یعنی آخرت کی سزا. تو منافقت کی سزا جو ہے دنیا میں بھی مل کے رہتی ہے, آخرت کی تو ہے ہی, برزخ کی تو ہے ہی, لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے. کچھ اور لوگ جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے, ان کا عمل ملا جلا ہے, کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو یہ پریشانی ہوتی ہے نا کہ میں نیکیاں بہت کر رہی تھی, پھر میں نے کوئی گناہ کر دیا, اوہو یہ کیا ہو گیا, پھر توبہ کر لی, پھر نفس کے بہکاوے میں آ کے کوئی گناہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ایسا بندہ برا نہیں ہے جو نیکیاں کرتا ہے لیکن کچھ برائیاں بھی اس سے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, انسان ہی تو ہے, لیکن وہ اس پہ ڈٹائی نہیں کرتا اور استغفار کر لیتا ہے, پلٹ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر, جب اللہ کے نام کے ساتھ عصا آتا ہے نا, ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے امید ہے, یعنی ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, لیکن جب اللہ کے نام کے ساتھ عصا کا لفظ قرآن میں آتا ہے تو اس میں یقین کا پہلو پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یقین ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربان ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے. تو ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کانشیس رکھیں کہ اگر برائی ہو بھی گئی کبھی شیطان یا نفس کے بہکاوے میں آ کے, تو ہم اس سے بے خبر نہ ہو, ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم نے برائی کی ہے. پیچھے ہم نے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ صرف پڑھی تھی نا کہ جب ان کو کوئی برا خیال چھو کے جاتا ہے, کوئی شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے, تو کانشیس ہو جاتے ہیں فوراً, نہیں یہ تو شیطان کی بات ہے. وہ کوئی برائی کر بیٹھ جاتے, نفسوں پہ کوئی ظلم کر بیٹھتے, فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے. اور رمضان ہے بخشش کا مہینہ, اس میں خوب بخشش کی دعائیں کرے شعور کے ساتھ سحری کے وقت, کیونکہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ بخشش کا بہترین ذریعہ ہوتا ہے. تو جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا, لکھ کے لگا لیں اپنے کچن میں پاس ہی کہیں پر جہاں آپ زیادہ ٹائم سحری میں کھڑے ہوتے ہیں, تو ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنا کام کرتے جائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ ان کے اموال میں سے صدقے لے کر ان کو پاک کریں اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھائیے, اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجیے, کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے درجہ تسکین ہوگی. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب یہ لوگ جنہوں نے غلطی کر لی تھی, کسی وجہ سے ان سے گناہ ہو گیا, تو اس گناہ کی گلٹ کو ختم کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے, جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ صدقہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے, اسی طرح صدقہ گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے, اسی طرح صدقہ مصیبتوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے, اور اسی طرح صدقہ تزکیہ کا ذریعہ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ تاکہ ان کا تزکیہ ہو. تو صدقہ دو طرح سے تزکیہ کرتا ہے, ایک تو مال پاک کرتا ہے, جیسے زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ مال کو پاک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, دوسرا نفس کا تزکیہ کرتا ہے, ہمارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. کیسے, وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تو جب ہم اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں, تو وہ پھر ہماری مال اور دیگر دنیاوی چاہتوں کو توڑ کر ہمیں
اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. وہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ ہماری دنیا کی محبت کو پیچھے کر کے اللہ کی محبت کو آگے لے آتا ہے. تو بہت سارے فوائد ہیں صدقے کے. کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے. یہ ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے جنہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کے سفر پر چلے گئے اور یہ پیچھے رہ گئے، تو انہوں نے جب بہت گلٹ ان کو محسوس ہوا اپنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے والے تھے ان سب نے، ان 6 لوگوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کریں گے، اللہ ہمیں معاف کرے گا تو ہم اپنے آپ کو ان ستونوں سے کھولیں گے. یعنی ایک طرح سے اپنے آپ کو انہوں نے سزا دی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. ایک یہ کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ویسے یہ اللہ نے آپ پہ لازم نہیں کیا، لیکن تزکیے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے نا تو ہم اپنے اوپر ایک پینلٹی رکھ لیں، کوئی پینلٹی رکھ لیں. اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ کے لیے جب بھی ہم وہ غلطی کرنے لگیں گے نا لاشعوری طور پر، تو ہمیں وہ پینلٹی یاد آ جائے گی جو ہم نے بھگتی ہوگی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ہم نے غیبت کر لی ہے، جب ہم نے غیبت کر لی نا تو فوراً اپنے آپ کو پینلٹی ڈالے کہ میں جو ہے نا فلاں چیز اپنی صدقہ کر دوں. جب آپ اپنی وہ محبوب چیز صدقہ کریں گی اس غلطی کی وجہ سے، اللہ سے تو آپ استغفار کریں گے ہی، لیکن اپنے آپ کو پینلٹی ڈالیں گے. جیسے انہوں نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو رسیوں سے ستون سے باندھ دیا تھا. تو نیکسٹ ٹائم جب منہ سے غیبت نکلنے لگے گی نا فوراً وہ چیز یاد آ جائے گی، یار میں نے وہ دی تھی. تو بندہ اپنی زبان کو روک لے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ سخت گرمی کا موسم ہے اور آپ نے غلطی کر دی، آپ نے غیبت کر دی، آپ نے جھوٹ بول دیا، کوئی بخیلی کر دی کسی معاملے میں، تو روزہ رکھ لیں. پھر وہ سخت گرمی میں جب روزہ رکھیں گے نا تو استغفار میں تاثیر بھی پیدا ہوگی، اور اس سے پھر جب آئندہ کبھی وہ غلطی کرنے لگیں گے تو پھر نفس جو ہے وہ چکنا کر دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے شیطان بھی ہلائے کہ بہن نہ کرو یہ غلطی، تم تو نیکی کر دیتی ہو اس کے بعد. اور یہ کیا ہے نیکیاں؟ اصل میں یہ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں نا. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے. توبہ تو کر دی، استغفار تو کر لی، دعویٰ بھی کیا کہ ہم جانا چاہتے تھے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم دعویٰ کر رہے ہو، بٹ لیٹ سی اب آئندہ تم کیا کرتے ہو. ہم بھی ایسا کرتے ہیں نا، کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر ہم بڑا استغفار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اچھا چلو ابھی میں نے اس کو معاف کر دیا، دیکھتے ہیں آگے کیا کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ العلیم ہے، انہیں پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ اتنے رحیم ہیں، وہ ہمیں مہلت دیتے ہیں اور پھر ہمیں معاف بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے، تو ان کو کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تم عمل کرو. تو عمل کتنا ضروری ہے. زبانی دعوے ہمیں فائدہ نہیں دیتے، اصل میں فائدہ دیتا ہے ہمیں عمل. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے. پھر کچھ دوسرے لوگ ہیں، یہ وہ 3 افراد تھے جن میں حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ. مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ تھوڑے بزرگ تھے اور دونوں بدری صحابی تھے، اور کعب بن مالک جو تھے یہ نوجوان تھے. ٹھیک ہے، یہ 3 لوگ ایسے تھے جو محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اچھا کل چلے جائیں گے، اچھا کل چلے جائیں گے. اب میں حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے پاس ساری زندگی میں کبھی اتنی فرصت اور اتنی اچھی سواریاں نہیں تھی. 2 سواریاں تھیں ان کے پاس، کہ ساری زندگی مجھے یہ مال اور یہ فرصت میسر نہیں تھی جو مجھے ان دنوں میں تھی. لیکن نفس نے بہکایا، شیطان نے بہکایا، یا تم تو نوجوان ہو اور تمہاری سواریاں تو بڑی تیز بھاگی ہے اور تم ان کو مل جاؤ گے، پہنچ جاؤ گے، آج نہ جاؤ، کل نکل لینا. کل صبح پھر کیا کہا، اچھا ابھی تو بڑی گرمی ہے، شام میں نکل لینا. شام ہو گئی، تھک گیا ہو، ابھی تو چلو کل نکلوں گا، سواری بڑی تیز ہے، پہنچ جاؤں گا، پالوں گا ان کو. اور انہی خیالوں میں کرتے کرتے یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے. تو یہ 3 لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے توبہ کی. یہ بہت زیادہ، ابھی آپ ان کا قصہ آگے پڑھیں گے کہ انہوں نے ان کی توبہ جو ہے وہ کیسے قبول ہوئی. اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ سسپینڈڈ رکھا، تھوڑا ان کو معلق رکھا، فوراً فیصلہ نہیں کیا. مدنی صحابی تھے، بدری
بدری غزوہ بدر میں شامل ہوئے. اچھا بدری. ہاں جی, بدری صحابی جو ہوتے ہیں ان کا بہت مرتبہ ہے نا. اچھا, اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ ابھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے. ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھیوں کا تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا نا فوراً ہی, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. پھر منافقین بھی آ کے عذر معذرتیں پیش کرتے رہے, نبی اللہ کے رسول نے ان کو بھی چھوڑ دیا, جاؤ اوکے ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, اوکے جاؤ کوئی بات نہیں, چلو خیر ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ 3 لوگ جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا معاملہ تھوڑا بھی سسپینڈ کر دیا, چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر مہربان ہو. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی ہے, یہ مسجد زرار کا ذکر ہے, ٹھیک ہے, اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور اللہ کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں. اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص, اس کا نام تھا ابو عامر راہب, اس شخص کے لیے ایک امین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے. یعنی پہلے ہی ابو عامر جو تھا یہ اصل میں ایک راہب تھا. جب زمانے جاہلیت میں اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور لوگوں میں اس کی نیکی کا بڑا چرچا تھا اور لوگ اس سے اپنے معاملات میں فتوے لیا کرتے تھے, کنسلٹ کیا کرتے تھے. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے اور سچا دین آ گیا تو لوگ مسلمان ہوئے اور رخ ان کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا. جس طرح عبداللہ بن ابی کو سرداری کا تاج پہنایا جانا تھا اور کہتے ہیں کہ تاج بن چکا تھا, ریڈی تھا, صرف تاج پوشی کی رسم باقی رہ گئی تھی. اوس اور خزرج نے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنا لیا تھا, قریباً صرف تاج اس کے سر پہ رکھنا تھا. تو ایسے موقع پر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ کمیونٹی کے ویسے بھی سردار تھے اور دینی طور پر بھی سب کے رہنما تھے. تو ابو عامر راہب جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے, اس کو بڑی تکلیف ہوئی. اس نے ابتدائی طور پر مدینہ کے اندر رہ کر سازشیں کی, یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف ورگلایا, مشرکین مکہ کو ورگلایا. کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب جو تھی جس میں سارے عرب کے مشرک قبائلوں نے اکٹھے ہو کے مدینہ کا محاصرہ کیا تھا, اس میں اس کی بہت زیادہ کوششیں تھیں. لیکن جب اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ وہاں سے کھسک گیا, یہ وہاں سے نکل گیا مدینہ سے, اور اس نے غالباً روم میں جا کے عیسائیوں کے پاس پناہ لے لی. ابھی بھی یہ سازشیں کرتا رہتا تھا. تو اس کو جب مدینہ آنا ہوتا تھا تو کہیں ٹھہرنا تو ہوتا تھا, یا پھر اس کے میسنجرز جو تھے, جو اس کے پیغمبر آتے تھے اس کے پیغام لے کے وہ سازشیں تیار کرنے کے لیے, تو ان کو ایک کمین گاہ چاہیے تھی, ایک مورچہ چاہیے تھا, ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جو ڈسگائزڈ ہو, لوگوں کی نظروں میں نہ آئے. تو انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی مسجد قباء کے قریب, اور بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ مسجد قباء تھوڑی دور ہے تو لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں ایک جگہ پہ, اب پتہ ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قریب قریب رہتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا فائدہ کر سکے, تو ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے بوڑھوں کو وہاں تک چلنے, اور بیمار ہوتے ہیں. تو ہم نے یہ مسجد اپنے محلے میں بنا لی. تو وجہ انہوں نے ریزن یہ پیش کی, حالانکہ اصل میں ان کی وجہ کیا تھی کہ وہ وہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پلاٹنگ کرنا چاہتے تھے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا دوسری کسی چیز کا نہ تھا, مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں. آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہوں, کیونکہ جب لشکر تیار ہو گیا تھا غزوہ تبوک کے لیے جانے کے لیے, تو یہ گروہ ان کے جو نمائندے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ آپ آ کے ہماری مسجد میں نماز پڑھیں, تاکہ لوگوں کے لیے پھر ایک وہ دلیل ہو جائے کہ دیکھیں جی ہماری مسجد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے نماز پڑھی ہے, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ہمیں الاؤ کیا ہے کہ یہ تم بنا لو مسجد. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کو جانے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی ہے, وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ آپ اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہوں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتطہرین. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا, پہلے دن ہم نے یہ ارادہ کیا تھا, یہ نیت کی تھی, اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ان لوگوں جیسا بنا لیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں, آپ ہمیں ویسا بنا لیں جیسا آپ کو پسند ہے, آپ ہمیں قرآن کا مطلوب انسان بنا لیں. تو ہمیں بہت ساری لسٹ ہمارے پاس بنتی چلی جا رہی ہے, اور اس میں آپ کو پھر دوبارہ سے بتا دوں, اور آپ کے ساتھ گروپ میں جو لوگ شامل ہیں جو آن لائن نہیں بھی ہوتے لیکن گروپ میں سے آڈیو سنتے ہیں, تو روزانہ آپ کو ایک اسیسمنٹ شیٹ شیئر کی جاتی ہے.
لوگ اس کو اسائنمنٹ سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی لکھت پڑھت کرنی پڑے گی, ہمیں بیٹھنا پڑے گا, ٹائم لگے گا, یا پتہ نہیں ہمیں سمجھ آتی ہے یا نہیں. تو آپ ان کو بتائیے, اور آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی کا یہ خیال ہے تو اس کو کھول کے دیکھیے. وہ صرف آپ کی سیلف اسیسمنٹ ہے, ایک ایک پیج کی ہے, ہارڈلی کسی پارے میں وہ 2 پیجز پہ گئی ہے, اور پوائنٹس کی شکل میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں. وہ ہمارے لیے ایک اسیسمنٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے. اس میں مختلف اعمال جو ہم سپارے میں سے سیکھتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں, اور نیچے ایک کالم بنایا گیا ہے جس میں کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہر عمل جو ہم اس سپارے میں سیکھ رہے ہیں اس میں ہم کس طرح کا عمل کرتے ہیں. کیا وہ ہم کبھی کبھی کرتے ہیں, یا ہم کبھی نہیں کرتے, کبھی بھی نہیں کرتے, یا ہم اکثر کرتے ہیں, ہم ہمیشہ کرتے ہیں. یہ 4 کیٹیگریز ہیں. تو اس کو اگر آپ اپنی ڈائری میں, غالباً میں نے آن لائن پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا, لیکن میرے پاس بہت سارے اور بھی کوشچنز آ رہے ہیں کہ یہ ہم اسائنمنٹ کیسے کریں گے, اور چونکہ لوگوں نے شاید کھول کے ہی نہیں دیکھا اسے, ورنہ انہیں اندازہ ہو جاتا کہ یہ اسائنمنٹ نہیں ہے, یہ اسیسمنٹ شیٹ ہے. تو آپ ضرور گائیڈ کیجیے گا ان اپنے کانٹیکٹس کو جو آڈیو سن رہے ہیں کہ یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ ہم اپنے اندازہ کر سکیں کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے, کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں نا ہمارا ایمان بڑھے, ہم وہ ویسے بن جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اب اگر جیسے یہ ہے واللہ یحب المتطہرین, تو آج کے پارے کی اسیسمنٹ شیٹ میں آپ کے پاس آئے گا کہ طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنا. تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اسیسمنٹ شیٹ میں کہ کیا میں ہمیشہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرتی ہوں, ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتی ہوں, کیا میں اپنی ظاہری اور باطنی طہارت کا خیال رکھتی ہوں. ظاہر میں تو ہم بہت سارے لوگ رکھ لیتے ہیں نا, کپڑے پاک صاف رہیں یا جو بھی, اور لیکن باطنی طہارت کا انتظام بھی کرتی ہوں. میں اندر سے اپنے آپ کو کفر اور شرک اور منافقت جیسی گندگی سے صاف رکھتی ہوں. حسد اور کینے اور کدورت جیسے جذبات میرے اندر سے صاف ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. تو وہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس میں کتنے کامیاب ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیے, کسی بھی چیز میں مبالغہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بہت سارے لوگ بہت ڈھیر سارا پانی ضائع کرتے ہیں, بہت دیر اپنے آپ کو وضو کے اعضاء کو دھوتے رہتے ہیں, اور وہی کہتے ہیں کہ ہم ابھی پاک نہیں ہوئے. یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے, اس کو اوور کم اگر شروع میں ہی آپ کے لیے, اگر آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ بار بار ہاتھ دھو رہا ہے, تو وہیں اس کو پکڑ لیجئے اور اس چیز کو ختم کیجئے, جیسے بھی آپ کسی طرح اس کو کٹ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پھر نفسیاتی مسائل بن جاتے ہیں بعد میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا لیٹر پانی سے وضو کرتے تھے, آدھی بالٹی سے نہا لیتے تھے. تو ہم کامیاب کب ہیں؟ جب ہم سنت کو فالو کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانہار بہ فی نار جہنم. پھر کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا اور رغبت اور کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گھر پر اٹھائی اور اسے لے کر سیدھی جہنم میں وہ جا گری. اچھا, یہ بہت خوبصورت مثال ہے, اور جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی میں نے ایک دفعہ اس کو شیئر کیا تھا, ڈسکس کیا تھا. یہ اصل میں ہے نیت. ایک مسجد تھی, مسجد قباء, ٹھیک ہے, جو کس نیت پہ بنی تھی؟ خالص اللہ کی رضا کی نیت پہ. اور ایک تھی مسجد زرار, جس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا نہیں بلکہ سازشیں کرنا تھی. بظاہر مسجد دونوں کی شکل ایک جیسی ہے, ایک جیسی محرابیں ہیں, ایک جیسے مینار ہیں, ایک جیسے دروازے ہیں, ایک جیسے کارپیٹ پڑے ہوئے. بظاہر ایک جیسی اذان کی آواز دونوں مسجدوں سے اٹھتی ہے, بظاہر ایک جیسی امامت, ایک جیسی صورتیں دونوں مساجد میں پڑھی جاتی ہیں. مسجد زرار میں نماز نہیں پڑھی گئی, میں صرف آپ کو مثال سے سمجھا رہی ہوں. مسجد زرار میں نمازیں نہیں پڑھی گئی تھیں, ٹھیک ہے, اس کو جلا دیا گیا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تھے تو واپسی کے سفر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جا کے مسجد زرار کو جلا کے ختم کر دیا جائے, تو اس کو ختم کر دیا گیا تھا. میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں, بظاہر نیکی کے 2 کام ہو رہے ہیں ایک جیسے, لیکن پیچھے نیت درست نہیں ہے. تو جس کام کے پیچھے نیت درست نہیں ہے تو وہ ایسا کام ہے کہ وہ اپنے کرنے والے کو جہنم میں لے کے گرے گا. بظاہر وہ نیکی ہے, بظاہر وہ صدقہ ہے, بظاہر وہ طویل قیام, طویل سجدہ ہے, بظاہر وہ بہت گرمی کا رکھا گیا روزہ ہے, بظاہر وہ بہت بڑا قتال اور بہترین قرات ہے, اور بہت زیادہ مال صدقے میں دینا ہے, بظاہر وہ علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اٹھانا ہے. یہ سب کتنے بڑے بڑے نیکی کے کام ہیں, لیکن اگر پیچھے نیت
خالص اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، کہیں ریاکاری ہے، کہیں لوگوں سے تعریف حاصل کرنا ہے، کہیں پر کوئی دنیا کا فائدہ سمیٹنا ہے، کہیں پر محض صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے کام کرنا ہے اور اللہ کی رضا پیچھے نہیں ہے، تو یاد رکھیے ایسے اعمال اپنے کرنے والے کو جہنم میں گرائیں گے۔ یہ مثال، ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ کی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ کرتے ہیں یہ سودا؟ کیا خیال ہے؟ ہم زندگی میں بہت سارے سودے کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے پتہ نہیں یہ سودا ٹھیک میں نے خریدا کہ نہیں خریدا، اور کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ان کریکٹرسٹک کا ہی نہیں ہے جو اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے۔ اور پھر ہم معاہدے کرتے ہیں، بہت سارے ایگریمنٹس کرتے ہیں، زندگی میں ہم بہت سارے ایگریمنٹس کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی، لیکن ایک یہ ایگریمنٹ ہے جس کو کبھی بھی اس نے جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں جانا، اس نے نقصان میں نہیں جانا، اور وہ ہے ہماری جان اور ہمارے مال کے بدلے جنت۔ ہمیں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ چھوٹا بچے کو پوچھو بیٹا جنت میں جانا جہنم میں، کہے گا جنت میں جانا جی، جہنم میں کون جاتا ہے، کون سڑے جا کے، لیکن اس کو خریدنا پڑے گا، پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ اچھا جب آپ کسی چیز کی پیمنٹ کر دیتے ہیں تو وہ پیمنٹ جو آپ کر کے کوئی چیز لینا چاہتے ہیں آپ وہ چیز لے لیتے ہیں، تو وہ پیمنٹ پھر آپ کی تو نہیں رہتی۔ یہ ایسا ہے کہ آپ کہیں جی چیز بھی مجھے دے دیں اور دکاندار انکل آپ پیسے بھی مجھے واپس کر دیں، تو ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کہے گا جی چیز واپس کرو۔ تو ایک طرف تو ہم جنت لینا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہم چاہتے ہیں کہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے، جنت الفردوس اعلیٰ بھی مل جائے، اور نہ ہمیں کوئی گرمی سردی برداشت کرنی پڑے، نہ کسی کی کڑوی کسیلی سن کے اس کو معاف کرنا پڑے، نہ ہمیں اپنے اس رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں کرتا، اور نہ ہمیں اپنے شوہر کو ایک درجہ بلند دینا پڑے کہ جو میں زیادہ پڑھی لکھی ہوں، میں زیادہ جو ہے سمجھدار ہوں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، پر جنت الفردوس اعلیٰ مل جائے ہمیں۔ یاد رکھیے جنت اعمال کے بدلے تو نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ جنت اعمال کے بدلے نہیں ملے گی، صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی، کیونکہ وہ ہے ہی بڑی زبردست جگہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے لیے ایک ایسی چیز بنا رکھی ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ اس کا خیال ہی کسی کے دل پہ گزرا۔ یہ جو ہمیں قرآن میں ڈسکرپشن ملتی ہے نا جنت کی، یہ تو صرف جو فیملیئر ہیں چیزیں، جن چیزوں سے ہم فیملیئر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہمیں رغبت دلائی ہے۔ پھل تو ہوں گے جنت میں، لیکن ان کے ذائقے کیسے زبردست ہوں گے۔ وہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جسے جانور کو ہانکتے ہیں، چھوٹی سی سٹک ہوتی ہے، وہ رکھنے کی جگہ جو کچھ دنیا اور ما فیہا ہے، زمین اور آسمان اور ما فیہا، دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے، کتنا کچھ ہے زمین میں، جو کچھ زمین کے اوپر ہے، جو اس کے اندر ہے، کتنی مائنز ہوں گی جس میں کتنے ہیرے، سونا، چاندی، جواہر، پلاٹینیم، اب تو پلاٹینیم کا بھی پتہ چل گیا جی ڈائمنڈ سے بھی مہنگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا 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 کچھ ہے زمین کے اندر، ہیرے، موتی، جواہرات، ان سب سے بہتر ہے وہ چھوٹی سی جگہ۔ تو ہم میں سے کون ہے جو ایسے اعمال کرتا ہے کہ یہ ہمیں یہ سب کچھ مل سکے؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ وہ ہمیں جنت دے گا، لیکن یہ رحمت ہم پر ہوگی کب؟ جب ہم عمل کریں گے۔ تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آپ کو سمجھایا تھا نا کہ اگر آپ خالص نیت کے ساتھ دوسرے کو احسان جتائے بغیر، اس کو تکلیف دیے بغیر اللہ کی راہ میں ایک دانہ بوتے ہیں، ایک دانہ دیتے ہیں، تو اس میں سے 700 دانے نکلیں گے۔ یعنی عمل ہمارا
حقیر ہے، بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے پیچھے خالص نیت تھی اللہ کی رضا کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پرورش کریں گے کہ وہ ایک آدھی کھجور کو اللہ تعالیٰ بہت پہاڑ جتنا بنا دیں گے۔ تو ہم خود تو جنت کی پیمنٹ کر نہیں سکتے، لیکن یہ جان اور مال جب ہم اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی ہمارے پاس استطاعت ہے، سچی نیت کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے پیچھے کل کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور جہاد صرف قتال نہیں ہے، نفس کے خلاف جہاد، جہاد اکبر ہے۔ سب سے زیادہ جو لڑائی ہماری ہوتی ہے وہ نفس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ان جان اور مال کے ساتھ ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اب وہ جنت کی پوری پیمنٹ تو نہیں مل سکتی، لیکن وہ جو پرسنٹیج ہم ادا کریں گے نا، اس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری نیت کے اخلاص کی وجہ سے بڑھا کر جنت کی پیمنٹ کے برابر کر دیں گے۔ بات کلیئر ہوئی ہے؟ تو اپنے عمل پر تکبر نہیں کرنا کہ میں تو بڑی نیک ہوں اور بس جنت تو میری پکی ہو گئی ہے، یہ تو ویسے جہنم میں لے جانے والا کام ہے تکبر۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے جنت کا سودا ان سے کر لیا ہے۔ اب یہ مومن کیسے ہوتے ہیں اور یہ سودے کی نوعیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں، یعنی یہ جان اور مال کا سودا کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل میں اللہ سبحان اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ طے کر لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اب قتال ہر ایک کو تو میسر نہیں ہوتا، لیکن ہم کچھ اور طریقوں سے بھی اس جنت کی کچھ سے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کر سکتے اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ وہ کیا ہے؟ التائبون، توبہ کرنے والے، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے، راجعون ہوتے ہیں۔ بار بار ہم اللہ کی طرف پلٹے، کیسے؟ ہم خوش ہوں تب بھی اللہ کی طرف پلٹے، ہم دکھی ہوں تب بھی اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے دور نہ جانے والے ہوں، ہم سے غلطی ہو جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کسی مصیبت میں ڈال دیا ہے تو اللہ سے ناراض ہونے کی بجائے اللہ ہی کی طرف رجوع کرے۔ اس بچے کی طرح جس کو ماں ایک تھپڑ بھی لگاتی ہے نا تو وہ روتا اور چمٹتا ماں کی ٹانگوں کو ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں اس سے محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، توبہ کرنے والے، والعابدون، عبادت کرنے والے، عبادات جو فرض ہیں وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں، نوافل کیونکہ جہاد کرنا ہے نا، پیمنٹ کرنی ہے نا ہم نے، تو پھر کیا ہے؟ نوافل بھی پڑھنے ہیں۔ پھر اسی طرح الحامدون، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوب اللہ کی حمد بیان کرنے والے۔ تو رمضان ہے، ویسے ہی شیطان تو بند کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے، اور زبان جو ہے وہ ویسے ہی قرآن کے ساتھ جو ہے وہ ذرا فیملیئر ہوئی ہوتی ہے ذکر اذکار کے ساتھ، تو اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں خوب، اور ڈھونڈے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا آن لائن میں نے تسبیحات، ٹھیک ہے، جو تسبیحات ہیں اس کے اندر اللہ کی مسنون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حمد و ثنا سکھائی ہے وہ اس کے اندر پوری موجود ہے۔ ویسے بھی میرا خیال ہے آج کے دور میں واٹس ایپ کے اوپر لوگ خود پڑھنے کی بجائے فارورڈ زیادہ کرتے، تو آپ کے پاس بھی کہیں نہ کہیں سے آ ہی جائے گی۔ سائحون، روزے دار، راکعون، خوش ہو جائے، آج ہمارا روزہ ہے، ہم بھی اسی میں شامل ہیں، ہم نے صبح نماز بھی پڑھی، بہت سارے لوگوں نے اشراق اور چاش کے نوافل بھی پڑھے ہوں گے، تو ہم ان میں شامل ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری باتیں کر رہے ہیں، خوش ہو جائے اس بات پر۔ تائبون کہا نا اللہ تعالیٰ نے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مومن جو ہوتا ہے وہ کوئی سپر نیچرل قسم کی چیز ہوتا ہے، وہ کوئی سپر مین ہے، وہ مومن وہی ہے جو ہم اور آپ ہیں۔ تو تائبون کیسے ہو گیا مومن؟ جب اس نے گناہ کی تبھی تو توبہ کی۔ تو یہ ہم سب ہیں، ہم سب نے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیل کی ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں اپنے اس معاہدے کے اوپر قائم رکھے، اور جو کچھ ہمیں پتہ لگتا جا رہا ہے، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس سفر میں، ہم اس کے اوپر آخری سانس تک خلوص سے نیت کے ساتھ اپنی بہترین کوشش کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل بھی جو ہیں اس نور کے ساتھ روشن کر دیں۔ پھر راکعون، ساجدون، اچھا پیچھے عابدون کا ذکر آ گیا تو اس میں عام ساری عبادات آ گئی، زکوٰۃ، روزہ، عمرہ، حج، صدقہ، سب کچھ آ گیا۔ پھر خاص طور پر راکعون اور ساجدون میں فرض نمازیں اور نوافل آ گئے،
اور پھر آمرون بالمعروف ونہون عن المنکر، یہ ہم کل بھی پچھلے بھی پاروں میں ہم یہ کرتے رہے ہیں کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر جو ہے یہ اسلام کا چھٹا پلر ہے، اس کے بغیر اسلامی ریاست جو ہے وہ قائم رہ ہی نہیں سکتی۔ تو وہ اصحاب صفت والا حال ہوتا ہے اگر کسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تو بچا لیں گے جنہوں نے یہ کام کیا، اور جنہوں نے یہ کام نہیں کیا باقی دوسری دونوں کیٹیگریز کو عذاب ملے گا۔ اور پھر یہ کہ والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور حرام، چاہے وہ رشتوں کے متعلق ہے، چاہے وہ کھانے پینے کے متعلق ہے، چاہے وہ معاشیات کے متعلق ہے، چاہے وہ سیاسیات کے متعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ وہ 10-11 سال کے تھے، 10-11 سال کے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات سکھا رہا ہوں، ان کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور وہ کیا تھی؟ احفظ اللہ یحفظ کا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، جس مصیبت میں بھی آپ ہوں گے اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائیں گے، اللہ کی مدد ایسے ہی آپ کے ساتھ ہوگی۔ آزمائے گا تو ضرور اللہ تعالیٰ، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ پہلے اللہ تعالیٰ ہلا کے تو دیکھتا ہے، وہ جیسے ہم نے پہلے بھی سیکھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، پر پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کی آزمائش یہ تھی کہ وہ آگ میں کودتے ہیں یا نہیں کودتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ وبشر المؤمنین، اور آپ خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ بات زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ آپ پلیز اپنے مائک میوٹ رکھا کیجئے، اپنے مائک میوٹ رکھا کیجئے پلیز۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان لانے والوں کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی تو کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑے ہی رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھے۔ تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم بھی اس سے راضی اسی کی طرح کے اعمال کر کے تو ہم بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ اواہ حلیم تھے، بہت زیادہ رقیق القلب یعنی نرم دل اور خدا ترس، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے۔ باپ نے تو آگ میں پھینکنے کے لیے وہ بڑا الاؤ تیار کیا تھا اور پھر دھکے مار کے آبادی سے نکال دیا تھا، کہتا تھا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھر مار مار کے مار دوں گا۔ اور اس کو جاتے جاتے کیا کہتے ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اپنے باپ کو جو مار پیٹ کے نکال رہا ہے کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور میرا رب میرے اوپر بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے جو ہمیں دھکے مارے، جو ہمیں یہ کہہ رہا ہو کہ میرے گھر سے نکل جاؤ تم اور مجھے اپنی شکل نہ دکھانا اور تم دوبارہ قدم نہ رکھنا میرے گھر میں، اور ہم اس کو کہ السلام علیکم، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ سے راضی ہو، اور دل میں ملال بھی نہ رکھیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا تو مشکل ہے نا یہ سودا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، یاد رکھو بے شک اللہ کا سودا جنت ہے۔ ہم پیسے بھی دے دیتے، ہم صدقہ بھی کرتے، ہم نمازیں بھی پڑھ لیتے، ہم روزے بھی رکھ لیتے، ہم ساری کا جمرے بھی کر لیتے، جہاں بات اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی آتی ہے نا وہاں مار کھا جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جیسے پہلے عرض کیا تھا میں نے کہ یہ اسلام ایک فل پیکج ہے، اس میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کے ساتھ گزارا نہیں ہے
کہ باقی کام تو ہم کریں گے، اللہ جی ہم آپ کی بہت عبادت کریں گے، پر یہ بندہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا، یہ رشتہ دار جو ہے نا یہ مجھے بہت زہر لگتا، بس میں اس کو سلام نہیں کر سکتی۔ شادی پہ ملاقات ہوئی، منہ ادھر۔ جانتے یہ کتنی بڑی اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے کہ کسی کو دیکھ کر، کسی مسلمان بہن بھائی کو دیکھ کر، چاہے آپ کو اس پہ کتنا ہی غصہ ہے، صرف اس لیے دوسری ساتھ والی سے باتیں کرنا شروع کر دینا کہ اس کو لگے کہ مجھے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، جسٹ شو کرنا کہ میں اگنور کر رہی ہوں۔ استغفر اللہ۔ ہم اپنی نیکیاں کر کر کے خود ہی ڈھاتے جاتے، ایسے تھیلے میں ڈالتے نیکیاں جس میں سوراخ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں تو تھوڑی کوشش بڑھا دیتے ہیں، ہم تھوڑی سی اپنی ایفرٹس کو بڑھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے نا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلو، سورہ بقرہ میں آپ پڑھ کے آئے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ اواہ، نرم دل۔ فرشتے آئے لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے، خود کو اتنی بڑی خوشخبری ملی، بڑھاپے میں اولاد کی اور بیٹے کے بعد صالح پوتے کی بھی۔ اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو اپنی اس خوشی میں مگن ہو جاتا اور یہ بھول ہی جاتا کہ کوئی لوط بھی ہے اور کوئی اس کی قوم بھی ہے۔ اچھا وہ ان کی قوم بدکار قوم ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے ذرا کہ ان کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا موقع اور دے دو ان کو، شاید کہ توبہ کر لیں، شاید کہ باز آ جائیں۔ سبحان اللہ، ہم ہیں ایسے، ہم ایسے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ بات نہیں سنتا۔ میں نے 10 دفعہ اس کو کہا ہے اپنے بچے کو کہ نماز پڑھ لو، 10 دفعہ میں نے اسے کہا ہے، فلان کو میں نے سمجھایا، اپنی دیورانی کو سمجھایا ہے، اپنی ہمسائے کو، نہیں جی وہ نہیں سنتی۔ پھر ہم ہیں ایسے کہ پھر بھی ہم ان کی خیر خواہی کریں، چلے وہ میری نہیں سنتی، اللہ تعالیٰ تو میری سنتا ہے نا، ہم بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کے دل میں خیر ڈالیں، یہ جہنم میں جانے والے کام نہ کریں۔ ہمارا اخلاق ہے ایسا کہ ہم دوسروں کا درد محسوس کریں۔ سبحان اللہ، ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جو ہے چن لیا، ایسے تو نہیں چن لیا نا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنے اخلاق اتنے اچھے کر سکیں۔ ہاں، ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی نا، ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یو آر ڈوئنگ ویری ویل، اس نے بھی تو تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا نا، تو اب تم نے کر لیا۔ بندوں کو کس طرح سیدھا کیا جائے بتا رہا۔ اب دیکھیں ایک بندہ غلطی کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، دل دکھے ہوئے اندر سے، اب اس کو غلطی کا احساس کیسے بتائے کہ تم نے یہ غلطی کی؟ وہ تو سمجھتا ہی نہیں اس چیز کو۔ دیکھیں اس سے بندہ ناراض رہتا ہے کہ یہ تو اپنی غلطی مانتے ہی نہیں، دل تو ہمارے دکھے ہوئے۔ ہاں، اصل میں نا مومن کا معاملہ تھوڑا عجیب ہے۔ مومن بندے کے ساتھ معاملہ نہیں کر رہا ہوتا، مومن اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، مومن اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اس نے میرا دل دکھایا نا، یہ ریئلائز نہیں بھی کر رہا نا، تو میرا اللہ تو جانتا ہے نا، اور میں اگر اس کو معاف کر دیتا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر کی امید رکھتا ہوں تو میرا رب کے حوالے ہے معاملہ۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے فلاں رشتہ دار کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، میرے ساتھ برا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ نرمی سے بات کرتا ہوں، میرے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، میں اس کے ساتھ رشتہ جوڑ کے رکھنا چاہتا ہوں، وہ رشتہ کاٹتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم واقعی ایسا کرتے ہو نا تو تم گویا ان کے منہ میں انگارہ رکھ رہے ہو، یعنی اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہ جو کر رہے ہیں وہ خود بھگتیں گے۔ لیکن ہمیں یہ بددعا نہیں کرنی چاہیے کسی کے لیے کہ تم وہ بھگتو جو تم کہہ رہے ہو، ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر کے دوسرے کو معاف کر کے موو آن کرنا چاہیے۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اللہ مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگ دستی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو مزہ تب ہے جب ساعۃ العسرہ میں کام کیا جائے، جب ہم اپنے کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں نا تب ہم سب بہت اچھا کام کرتے ہیں،
جب صحت کی حالت میں ہوتے ہیں لمبے لمبے سجدے بھی کرتے ہیں، امن کی حالت میں ہوتے ہیں تو تبلیغ دین بھی کر لیتے ہیں، اچھا جب کوئی رشتے دار ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے بھی ہو جاتے ہیں، کمفرٹ زون میں رہ کر ہم سارے کام کر لیتے ہیں، لیکن آزمائش آتی ہے ساعۃ العسرہ میں۔ یہاں غزوہ تبوک کو ساعۃ العسرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے شدید گرمی اور کس طرح نفس کی بہکاووں کے اوپر قابو پا کر یہ تھوڑے سے وسائل کے ساتھ نکلے تھے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا۔ تو اصل آزمائش مشکل وقت میں ہوتی ہے، جب مشکل پڑتی ہے انسان پر تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایمان کا لیول کتنا ہے۔ اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانبیں ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کعب بن مالک کی ایک طویل حدیث ہے اور میرا بڑا دل تھا کہ میں پوری آپ کو پڑھ کے سناؤں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر میں صرف اس کو سمرائز کر دیتی ہوں، ورنہ کعب کے بیٹے جو ہیں انہوں نے کعب ہی کی زبان میں یہ حدیث جو ہے یہ پوری روایت جو ہے سنائی ہے۔ ہوا یہ کہ یہ تین جو لوگ تھے ان میں سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع یہ بزرگ تھے، ٹھیک ہے، اور کعب جوان تھے، انہوں یہ محض سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تینوں اور جا نہیں سکے۔ اب ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو منافقین جو تھے انہوں نے آ کے ادھر بہانے پیش کرنے شروع کیے، کسی نے کہا یہ ہو گیا تھا میں اس لیے نہیں آیا، کسی نے کہا وہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت کعب جب دیکھ رہے تھے کہ اچھا یہ ایک ایک بات کر کے نکلتے جا رہے ہیں اور ان کے دل میں بڑا ملال تھا اور ڈر بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تبوک کے میدان میں کعب کے بارے میں پوچھا بھی تھا کہ کعب نہیں آئے پوچھا بھی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو ڈر تھا کہ مجھے ڈانٹ پڑے گی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ جس طرح باقی لوگ بہانے بنا رہے میں بھی بہانہ بنا دوں کوئی۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیں گے تو میرا تو جھوٹ پکڑا جائے گا، تو انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا اور میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے بات کی اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ ان سے کہیں آپ انتظار کریں، ان تینوں کا معاملہ یہ طے ہوا کہ ابھی ان کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کو معاف کر دیا گیا، سسپینڈ کر دیا گیا، اور 50 دن کا بائیکاٹ ان کے ساتھ کیا گیا، 50 دن کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، حتیٰ کہ جو بیسٹ فرینڈ تھے، کعب کہتے میں اپنی چھت پہ بیٹھا تھا، میرا بیسٹ فرینڈ بہترین دوست کزن مجھے نظر آیا، میں نے اسلام کے سے منہ پھیر لیا۔ کہتے میں مسجد نبوی میں جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بہت محبت کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے محبت کرتے تھے، میں دیکھتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھیں لیکن وہ آپ کی طرف دیکھتے نہیں تھے، سلام کرتے تھے یہ کسی کو تو اگلے جواب نہیں دیتے تھے۔ کتنا دل تنگ ہوتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگی۔ پھر ایک دن یہ حکم آیا کہ اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں، طلاق نہ دیں لیکن ان کو ان کے میکے بھیج دیں، الگ ہو جائے ان سے، بالکل قید تنہائی بھی ایسی کہ کوئی بات بھی کرنے والا نہیں۔ ایسے میں ایک دوسرے ملک کا جو وہ تھا شام کا بادشاہ جو تھا، اس نے ان کے پاس ایک خط بھیجا، کہتے میں مارکیٹ میں کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ لوگ جو ہے مجھے منہ نہیں لگا رہے، تو شام کے بادشاہ کا نا ایک قاصد آیا اور ایک خط مجھے دیا کہ یہ تمہارے جو صاحب ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی ہے، تم میرے پاس آ جاؤ تمہاری بڑی قدر کروں گا۔ ٹیمپٹیشن تھی کہ مال ملے گا اور یہاں تو کوئی تمہیں منہ نہیں لگا رہا اور وہاں تمہیں عہدہ دیں گے، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اور بڑی آزمائش آ گئی، کہتے میں نے اس خط کو آگ میں جھونک دیا، یہ کیا مصیبت آ گئی ایک اور۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو دل تنگ ہو رہا ہوتا اور دکھی ہوتا تو جسٹیفائی کرتے کہ جی یہ تو ہمیں منہ نہیں لگا رہے اور انہوں نے تو ہمیں بالکل الگ کر دیا، چلیں کچھ دن وہاں رہ کے آ جاتے، تھوڑی دیر ہوا چینج کر لیتے۔ لیکن بہرحال یہ ساری آزمائشیں ان کے اوپر رہی اور یہ کہتے ہیں کہ میرا دل تنگ ہو گئی، جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، تو یہی خیال ان کے دل میں آتا تھا، اتنے تنگ۔ اور پھر 50ویں دن
اللہ تعالیٰ نے ان کی جب توبہ قبول کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا تو ایک صحابی دوڑے ان کی طرف کہ جا کے میں بتاؤں کعب کو، اور ایک جو تھے وہ سابقون ہونے کے چکر میں پہاڑی پہ چڑھ کے آواز لگا دی کہ کعب تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو لفظی کہہ کے نا توبہ استغفار ہم فارغ ہوتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم فارغ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی، کتنی انہوں نے برداشت کی، اور آزمائش بھی آئی بیچ میں، اللہ نے وہاں پہ بھی ہلا کے دیکھا کہ واقعی توبہ کرنے میں سچا ہے یا نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے لیکن ہمیں شعور نہیں ہوتا نا، ہم بہک جاتے ہیں پھر، اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور پریشانیوں اور دل کی تنگیوں سے ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اس سے، اپنے ایمان سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک بندوں کے لیے نا آزمائش، بالکل نیک بندوں کے لیے نبیوں پہ آزمائشیں آئی ہیں، تو ہم کیا چیزیں، ہم کیا چیزیں، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ جب ہمیں آزمائش میں ڈالتے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس آزمائش میں سے پاس ہو جائیں۔ اور یہ جو پاس ہونے کا سلیبس ہے نا، یہ ہمیں قرآن ہی دیتا ہے۔ یہ ہم گھر بیٹھ کے یا بغیر قرآن پڑھے یا بغیر قرآن کے ذریعے اپنا تزکیہ کیے نہیں پا سکتے۔ یہ جو ہم کسی آزمائش میں آتے ہیں نا، تو قرآن کریم میں آپ نے پڑھا ہے ان مع العسر یسرا، ٹھیک ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنی مشکل کے اندر، اس چھوٹی مشکل کے اندر اتنے پریشان ہوتے کہ ہمارے ارد گرد جو آسانیاں پھیلی ہوتی ہیں نا، جو خیر پھیلی ہوتی ہے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ اور بندہ مومن کو قرآن یہ بصیرت دے دیتا ہے کہ وہ جو مشکل میں ہوتا ہے تو اس مشکل پر وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اجر کماتا ہے، اور جو آسانیاں اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں اس پر وہ شکر کرتا ہے اور اجر کماتا ہے۔ یہ ویژن جو ہے نا، یہ آپ کو صرف قرآن دیتا ہے، یا کوئی دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی موٹیویشنل اسپیکر، کسی قسم کا کورس، کسی قسم کا سیشن نہیں